ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر حاضرین و سامعین، سورۃ الحجرات کی ایک آیت مقدسہ اس وقت کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اس آیت بینہ میں تمام کے تمام انسانوں کو، صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ سب انسانوں کو خطاب کر کے ایک اہم بات کی طرف متوجہ فرمایا۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام سے تم سب کے سب پیدا کیے گئے۔ وجعلناکم شعوبا، اور ہم نے تمہارے خاندان مقرر کیے ہیں، اور ہم نے تمہارے قبیلے متعین کیے ہیں۔ یہ ہم نے تمہیں خاندانوں میں اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم کیا ہے لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے سے تم متعارف ہو سکو اور ایک دوسرے میں اپنی پہچان کرا سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ قبیلے کا اعلیٰ ہونا، قبیلے کا ادنا ہونا، خاندان کا بلند ترین ہونا، خاندان کا پست ہونا، فرمایا یہ برتری کی، بہتری کی دلیل نہیں ہے، بلکہ بہتر اللہ کے نزدیک وہ ہے جس کی زندگی میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر موجود ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت مندی قبیلے کی وجہ سے نہیں ہے، عزت مندی خاندان کی وجہ سے نہیں ہے، عزت مندی زبان کی وجہ سے نہیں ہے، قوم کی وجہ سے نہیں ہے، وطن کی وجہ سے نہیں ہے۔ عزت ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ڈر کی بنیاد پر، یعنی تمہارے درمیان میں وہی شخص سب سے زیادہ عزت مند سمجھا جائے گا جس کی زندگی میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف موجود۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے دلوں کے حالات سے بھی آگاہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے خاندانوں کو بھی جانتا ہے، اللہ پاک تمہارے اعمال سے بھی آگاہ ہے، اللہ تمہاری شکلوں اور صورتوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں فیصلہ تمہاری شکل اور صورت پر نہیں ہوگا، اللہ کے یہاں فیصلہ تمہارے اعمال پر ہوگا۔
یہ تو آیت کا ترجمہ میں نے عرض کر دیا۔ اب یہ جو آیت بینہ سورۃ الحجرات کی ہے، سورۃ الحجرات مدنی سورت ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر پورا ایک اسلامی معاشرہ پیش کیا گیا، اور ایک اسلامی معاشرے کا ایک ڈھانچہ بتایا گیا کہ مسلم معاشرہ کیسے ہونا چاہیے، معاشرہ باہمی کس طرح سے زندگی گزارے، ایک جگہ رہنے والے مسلمان ایک علاقے کے اندر، ایک محلے کے اندر، ایک ملک کے اندر، ایک صوبے میں رہنے والے مسلمان باہمی ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے زندگی گزارے۔ میں اختصار کے ساتھ ان باتوں کو دہراتا ہوں جو سورۃ الحجرات کے مضامین پیش کیے گئے۔ نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اسلامی معاشرہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں سب سے پہلا قانون یہ ہے، سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی بالادستی ہونی چاہیے۔ سب سے اوپر کس کا حکم ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے پیش قدمی نہ کیا کرو، اپنی چاہتوں کو نہ لڑایا کرو، رسم و رواج کو نہ دیکھا کرو، لوگوں کو نہ دیکھا کرو، اللہ اور اس کا رسول کیا کہتا ہے وہ تمہاری بنیاد ہونی چاہیے۔ گویا کہ مسلم معاشرے کی سب سے پہلی کڑی، سب سے پہلی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی بالادستی ہے۔ نمبر 2، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمہارے درمیان رسول بنا کر بھیجا، ان کی عظمت، ان کا احترام، ان کی تعظیم وہ تمہارے لیے فرض، لازم، واجب ہے، اس لیے کہ اگر تمہارے دلوں میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم اور عظمت رہے گی تو ان کی تم بات مانو گے، اور ان کی ہر بات کو قبول کرنا تمہارے لیے آسان ہوگا۔ اس لیے دوسرا اصول یہ سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت کو ہمیشہ دل میں رکھنا، یہ آداب سمجھائے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا۔ جب اللہ کو وہ آواز گوارا نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اونچی ہو جائے، تو پھر اللہ کو وہ تہذیب کیسے گوارا ہو سکتی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب کے خلاف ہو جائے؟ تو اس لیے ادب سمجھا، اگر ایسا کرو گے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بجا نہیں لاؤ گے تو نتیجہ یہ نکلے گا تمہارے سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، تمہیں شعور اور احساس بھی نہیں رہے گا۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے آداب بجا لاتے ہیں، آپ کی تعظیم کا خیال رکھتے ہیں، اور آپ کی تعظیم اور توقیر اور آپ کی تکریم کا خیال رکھتے ہیں، آپ کی عظمت کے قائل ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، ان کے دلوں کے اندر تقوی اور اللہ کا خوف بھرا ہوا ہے۔ جس کے دل میں جتنا اللہ کا ڈر ہوگا اتنا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو اور آپ کے احترام کو بجا لائے گا۔ تیسرا اصول سمجھایا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، چونکہ اسلامی معاشرے کے قوانین سمجھائے تو اسلامی معاشرے کے قوانین میں یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی آدمی خبر لے کر آتا ہے تو خبر کی تحقیق کیا کرو، بلا تحقیق تم خبر پر عمل نہ کرنا، ورنہ تمہیں شدید ترین نقصان ہو سکتا ہے۔ فتصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں ایسا نہ ہو کہ بلا تحقیق آپ نے خبر پر عمل کر لیا۔ کیسے؟ فلاں نے آپ کو آ کر کہا کہ بھئی وہ فلاں آدمی کے پاس سے میں اٹھ کر آ رہا ہوں، اس نے تو آپ کو یوں کہا ہے، اس نے تو آپ کے بارے میں یہ برائی کی ہے، اس نے تو آپ کی یہ غیبت کی ہے، اس نے تو آپ کی یہ چغل خوری کی ہے، اس نے تو آپ کو گالی دی ہے۔ یہ خبر تمہارے پاس آئی، اس خبر کی تحقیق کرو۔ کسی بھی قسم کی خبر تمہارے پاس آئے اس پر تحقیق کرو۔
بلا تحقیق خبر کو نہ آگے پھیلاؤ نہ اس پر عمل کرو، تحقیق کیا کرو۔ یہ اصول سمجھایا اسلامی معاشرے کا، ورنہ باہمی جنگ و جدل اور باہمی لڑائی اور آپس میں نفرتیں پھیلے گی۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے درمیان میں اللہ کے رسول کی زندگی موجود ہے، ایک ایک پل میں، ایک ایک عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمہارے سامنے موجود ہے۔ تمہیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور پھر چوتھا اصول سمجھایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مسلمانوں میں کہیں باہمی جنگ و جدل ہو جائے، دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، دو بھائی آپس میں لڑ پڑے، دو پڑوسی آپس میں لڑ پڑے، تو دوسروں کے لیے فرض ہے، دوسروں کے لیے لازم ہے کہ وہ صلح کرائیں۔ وہ یہ نہ کہیں ہمیں کیا غرض ہے اس سے، مرتے رہیں، دو بھائی ہیں لڑنے دو، پڑوسی ہیں لڑنے دو، میں کیوں تیسرے کے معاملے کے بیچ میں پڑوں؟ ہمارا تصور یہ ہے کہ ہم کیوں بیچ میں پڑیں بھائی؟ نہیں نہیں، قرآن کہہ رہا ہے آپ بیچ میں پڑیں، آپ آئیں صلح کرائیں۔ اگر آپ نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، روزے دار ہیں، سب اعمال کیے آپ نے، لیکن اگر دو آپس میں کینہ اور نفرت رکھنے والوں کے درمیان میں صلح کی آپ نے کوشش نہ کی تو آپ عند اللہ مجرم ہیں، آپ اللہ کے اس حکم کو توڑ رہے ہیں، اسلامی معاشرے کے اندر رہ کر اس حکم کو توڑ رہے ہیں آپ۔ تو ذرا اپنے گرد و نواح کا جائزہ لیجئے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو آپ کے جاننے والے ہیں باہمی روٹھے ہوئے، باہمی ناراض ہیں، چپکلشیں چل رہی ہیں، دو بھائی آپس میں جدا ہوئے ہیں، بہن بھائی آپس میں جدا ہوئے ہیں، چچا بھتیجا جدا ہوئے ہیں، ماموں بھانجا جدا ہیں، اور کس قدر آپ کو معلوم ہے کہ محلے کے اندر اس قدم کا افتراق اور انتشار موجود ہے، تو یہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کہتا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، صلح کرو۔ اور پھر دوبارہ سے آگے اس حکم کو پھر تاکید کے ساتھ ذکر کیا انما المؤمنون اخوۃ، صرف دو قبیلوں کی بات قرآن نہیں کہہ رہا کہ دو قبیلوں میں اگر انتشار اور اختلاف پیدا ہو جائے تو صلح کرا دو، نہیں نہیں، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی، لہذا اگر تمہیں دو فرد بھی کہیں ملے، قبیلے نہیں، دو آدمی تمہیں نظر آئیں کہ جن کے درمیان میں انتشار اور افتراق ہے، فاصلحوا بین اخویکم، آپ ان کے درمیان میں صلح کرا لیجیے، اور واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ لیکن یاد رکھیے گا صلح کرائیں گے کس طرح سے؟ عدل سے، انصاف کے ساتھ۔ عدل سے پھر جاتا ہے آدمی تین وجوہات سے، تین چیزیں انسان کو عدل پر، انصاف پر قائم نہیں رہنے دیتی۔ نمبر ایک، بے جا کسی کی محبت۔ جب بے جا کسی کی محبت ہوتی ہے تو آدمی کو اس کی اچھی بھی، اس کی بری بھی اچھی لگ رہی ہے۔ محبت جو ہے، محبت تو اندھی ہے، تو اس طرح سے محبت میں اندھا ہو جانا، وہ چونکہ میرے قبیلے کا آدمی ہے، وہ چونکہ میرے خاندان کا آدمی ہے، وہ چونکہ میری زبان کا آدمی ہے، وہ چونکہ میرا دوست ہے، وہ چونکہ میرا پڑوسی ہے، اس بنیاد پر ہم نے اس کا ساتھ دیا جبکہ وہ ظلم پر تھا، وہ ظالم تھا، پھر بھی ہم نے اس کا ساتھ دیا۔ قبیلے کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، کنبے کی بنیاد پر، پڑوسی ہونے کی بنیاد پر، بھائی ہونے کی بنیاد پر، دوست ہونے کی بنیاد پر، یہ جن بنیادوں پر آپ نے اس کا تعاون کیا، اس کی مدد کی، یہ آپ نے غلط کیا، یہ غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کسی ظالم کی مدد کی اور اسے معلوم ہے کہ یہ ظالم ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ ظالم ہے، پھر بھی اس کی مدد کر رہا ہے، پھر بھی اس کے ساتھ چل رہا ہے، لیقویہ، تاکہ اس کو طاقتور بنائے، اس کو طاقت بخشے۔ فرمایا اس نے اپنی گردن سے اسلام کا پٹا نکال دیا، اسلام کی زینت اس نے اپنی گردن سے، اسلام کا ہار اپنی گردن سے نکال کر پھینک دیا اس نے۔ اور ایک روایت میں یہ فرمایا کہ اس نے گویا کہ شرک کیا، یہ شرک کیا عمل ہے، اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کا عمل بتایا، یہ جاہلیت کا عمل ہے۔ ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول کیا کوئی آدمی اپنی قوم کی مدد کر سکتا ہے، اپنے خاندان کی مدد کر سکتا ہے؟
آپ نے فرمایا ہاں اپنی قوم کی اپنے خاندان کی مدد کرنا تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن جب تک آپ کی قوم آپ کا خاندان ظلم نہ کرے، ویسے آپ اپنی قوم کی سپورٹ کریں، آپ مدد کریں، آپ تعاون کریں، آپ بھائی کو مدد دیں، آپ رشتہ دار کے ساتھ مدد کریں، لیکن جس دن آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ ظلم کر رہا ہے، نہیں، ظلم کا ساتھ نہ دیجیے۔ اسلام نے جو باہمی مدد اور تعاون کا اصول سمجھایا، بڑا پیارا اصول ہے۔ سورۃ المائدہ میں ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ بہت غور سے سنیے گا، تعاون کی بنیاد اسلام نہیں قرار دی، تعاون کی بنیاد بھائی بندی نہیں ہے، تعاون کی بنیاد قرابت داری نہیں ہے، تعاون کی بنیاد قوم نہیں ہے، تعاون کی بنیاد قبیلہ نہیں ہے، تعاون کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور گناہ سے بچنے پر تعاون کرو، گویا کہ تعاون کی بنیاد نیکی اور گناہ سے بچنا ہے۔ ایک شخص کے ساتھ آپ تعاون کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ اس تعاون کے نتیجے میں وہ کسی نیک عمل پر کھڑا ہو، یہ اچھا تعاون۔ ایک آدمی غریب ہے، آپ اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور اس کو کسی قابل بنا رہے ہیں، آپ اسے پاؤں پر کھڑا کر رہے ہیں، اچھا تعاون۔ چاہے وہ قبیلے کا ہے، غیر قبیلے کا ہے، قبیلے کا ہے تو زیادہ ثواب ہے، زیادہ اجر کی بات۔ باہر صدقہ دینا بسا اوقات آسان ہوتا ہے، اپنے قریب رشتہ دار کو، قبیلے والے کو صدقہ دینا اور اس کو پاؤں پر کھڑا کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ یہ پاؤں پر کھڑا ہو گیا تو کل کلاڑی مارے گا ہمارے پاؤں پر، بھائی اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے۔ تو گناہ سے بچنے پر اور نیکی پر تعاون کرنا بتلایا گیا ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ پر اور ظلم اور زیادتی پر اب تعاون نہ کیا کرو کسی کے ساتھ۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ عدل و انصاف سے آدمی پھر جاتا ہے بے پناہ محبت کی بنیاد پر۔ نمبر 2، عدل و انصاف سے پھر جاتا ہے کیوں؟ نفرت کی بنیاد پر۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اے ایمان والو تمہیں کسی قوم کی نفرت عدل سے نہ پھرے، انصاف سے نہ پھرے، عدل انصاف سے تمہیں کسی قوم کی نفرت نہ پھرے۔ ظاہر ہے فلاں سے نفرت ہے تو اس کی اچھی بات بھی آدمی کو بری لگ رہی، تو یہ عدل سے پھر گیا انسان۔ اور تیسری چیز ہے خوف، کہ بسا اوقات آدمی عدل کی بات نہیں کہہ پاتا، صاف بات نہیں کہہ پاتا ڈر کی وجہ سے۔ سب سے زیادہ ڈر اللہ کا رکھنا چاہیے۔ تو اس لیے فرمایا کہ مسلمانوں کے درمیان میں باہمی صلح کرا دیا کرو۔ اور 5واں اصول یہ سمجھایا لا یسخر قوم من قوم، سخریہ نہ کیا کرو، مذاق نہ اڑایا کرو، یہ اسلامی معاشرے کے اصول سمجھائے۔ اور 6واں اصول یہ سمجھایا لا یسخر قوم من، کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو ممکن ہے وہ اللہ کے ہاں زیادہ قیمتی ہو، یہ اللہ جانتا ہے، یہ اللہ جانتا ہے کہ کس کا کیا حال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے کے پاس سے ایک شخص گزرا، آپ نے پوچھا اس کے متعلق آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ بڑا عالی نسب ہے، بڑی وجاہت والا آدمی ہے، اور اگر یہ کہیں رشتے کا پیغام دے تو کوئی پیغام نہ ٹھکرائے، سفارش کرے تو کوئی سفارش کی رد نہ ہو، یہ تو بڑا آدمی ہے۔ کچھ وقت کے بعد ایک دوسرا گزرا، اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ اللہ کے رسول اس کا تو کوئی مقام نہیں، اس کا تو معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہے، اگر رشتے کا پیغام بھیجے تو قبول کوئی نہیں کرتا، سفارش کرتا ہے تو کوئی سفارش نہیں سنتا، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے متعلق تم لوگوں نے یہ کہا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور وہ پہلے والے کی آپ نے حیثیت بتلائی، اس جیسوں سے ساری دنیا بھی بھر جائے اس ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو اللہ فیصلہ کرے گا، ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ ایسا ہے۔ ارے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے آپ کو دیکھو کہ میں کیسا ہوں، میں کیسا ہوں، میں اللہ کو پسند ہوں کہ نہیں، میرا عمل اللہ کو پسند ہے کہ نہیں۔ ہم دوسروں پر بہت جلد طنز کر دیتے ہیں، اس لیے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے ناموں سے بھی یاد نہ کرو۔ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، جو نام تجویز کیا گیا ہے اس نام کو چھوڑ کر دوسرا نام پکارنا جو اس کو برا لگتا ہے، یہ بدترین جرم ہے۔
نام گنوانا، غلط نام سے یاد کرنا، نام بگاڑ کر اسے پکارنا، اور اگر وہ اس کو برا لگ رہا ہے تو بہت بدترین جرم. اور خاص طور پر یہ کہ کسی کی خلقی پر بیماری ہے، تخلیق میں کمزوری ہے، قد سے چھوٹا ہے اس کو ٹھیک نہ کہنا، لمبا ہے اس کو لمبا کہنا، کان سے معذور ہے کان کا تانا دینا، آنکھ سے معذور ہے اسے کانا کہنا، لولا کہنا، لنگڑا کہنا، سخت ترین جرائم ہے یہ کوئی معمولی جرائم نہیں ہے، بدترین جرائم ہے معاشرے کے. اس لیے قرآن یہاں نفی کر رہا ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر ایسے جرائم نہیں پائے جائیں. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ. اور پھر فرمایا اجتنبوا کثیر من الظن. اسلامی معاشرے کا یہ بھی اصول ہے، بدگمان نہ ہوا کرو، ذرہ سی باتوں پر بدگمان ہو جاتے ہو. اول تو بدگمانی سے آدمی کو خود بھی بچنا چاہیے، دوسروں کو بھی بچانا چاہیے. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتظام اہتمام سنیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائے ہیں. ایک زوجہ محترمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ام المومنین آپ علیہ السلام سے ملاقات کے لیے تشریف لائیں. آپ اعتکاف میں تھے. آپ علیہ السلام نے انہیں برقع سے پہچان لیا. آپ علیہ السلام تشریف لے گئے. دروازے کے پاس آپ نے جا کے بات چیت کی، جو بات تھی ضروری بات سنی کی، واپس آ گئے. واپس جب تشریف لائے آپ نے صحابہ کو کہا میری اہلیہ تھی. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا ہم شک کریں گے آپ پر؟ ہم کو بدگمان ہوں گے آپ پر، آپ کیوں فرما رہے؟ کہا دیکھو شیطان کوئی وسوسہ نہ ڈال دے، دیکھو شیطان کوئی خیال نہ ڈال دے. تو یہاں دو باتیں سمجھ میں آئیں. ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ ہمیں مواضع تہمت سے اپنے آپ کو از خود بچانا ہے، کہ جہاں سے تہمت کا شائبہ ہوتا ہے کوئی دوسرا آدمی بدگمان ہو سکتا ہے میرے متعلق، ٹھیک ہے میں صحیح ہوں، لیکن اس کو بدگمانی مجھ سے لگ سکتی ہے، مجھے اس جگہ سے اپنے آپ کو پیچھے کرنا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ آپ علیہ السلام نے صاف صاف بتلا دیا، صاف صاف آپ نے کہہ دیا کہ میں اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو تمہارے دلوں کے اندر کوئی خیال شیطان ڈال دے، کوئی برائی کا خیال ڈال دے. اب ہم یہ سمجھے کوئی سوچتا ہے سو سوچنے دو بھائی. اگر آپ بات درست کر رہے، حق کر رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے، لیکن اگر کہیں سے بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے تو اس جگہ سے اپنے آپ کو پیچھے کر دیں، بدگمانی سے اپنے آپ کو بچائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اپنے آپ کو بدگمانی سے بچایا ہے. حالانکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کوئی صحابی آپ علیہ السلام کے متعلق برا خیال کرے، لیکن آپ علیہ السلام نے امت کو یہ سبق سمجھایا ہے. تو اس لیے فرمایا اجتنبوا کثیر من الظن، بدگمانی سے بچو. ان بعض الظن اسم، چھوٹا سا ذرہ سی بدگمانی بھی بڑا گناہ ہے، ذرہ سی بدگمانی بھی بڑا گناہ ہے. ظنوا بالمؤمنین خیرا، اہل ایمان کے حق میں اچھے گمان رکھا کرو. آج مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں معاشرے میں؟ آج خرابیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ بدگمانی سے. باپ بیٹے سے بدگمان، بیٹا باپ سے، بھائی بھائی سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، ذرا سی بات پر گمان. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی پیدا نہیں ہونے دی، آپ نے اس کو دور کر دیا فوری. تو بتلا دینا چاہیے. اگر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات، خیال آ رہا ہے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے اس وجہ سے بدگمان ہو سکتا ہے، تو آپ کو حقیقت بتلا دینی چاہیے. اور دوسری طرف یہ بھی پیغام ہے کہ بلا وجہ ذرا سی بات پر آدمی کو بدگمان بھی نہیں ہونا چاہیے. آدمی کو اچھا گمان رکھنا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک شخص لایا گیا اور اس کی داڑھی سے شراب کے قطرے ٹپک رہے تھے. تو کہنے والوں نے کہا اس نے شراب پی ہے. تو بڑا پیارا جملہ فرمایا، کہا آپ کے پاس گواہ ہیں؟ نہیں، گواہ تو نہیں. آپ نے دیکھا؟ دیکھا بھی نہیں. تو کہا پھر کیوں بدگمان ہوتے ہو؟ تو آپ یہ بتائیے کہ داڑھی سے شراب ٹپک رہی ہے تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ فرمایا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی شراب والے کے پاس سے گزر رہا ہو، کسی نے یوں گلاس انڈھیل دیا اس پر. اچھا گمان کیوں نہیں کرتے ہو؟ حد تو نہیں لگ سکتی اس پر جب تک گواہ موجود نہ ہو اور جب تک وہ خود اقرار نہ کرے. یعنی اسلامی اعتبار سے وہ مجرم نہیں بن سکے گا جب تک اس پر وہ خود اقرار نہ کرے یا گواہ سے ثابت نہ ہو جائے. جب یہ بات ہے تو پھر آپ کیوں بدگمان ہوتے ہو؟ کیوں اپنے اعمال تباہ کرتے ہو؟
اور بدگمانی کا بدترین نتیجہ کہ ہمارے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں. اور فرمایا جب بدگمانی ہوتی ہے تو بدگمانی کے نتیجے میں آدمی غیبت کرتا ہے، اس لیے کہ ذرا سا برا خیال کسی کے متعلق آیا تو پھر اس کی ٹوہ میں پڑتا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، ٹوہ میں نہ پڑو. کیوں؟ بدگمانی جو پیدا ہوئی ہے اس بدگمانی کو پختہ کرنے کے لیے پھر ٹوہ میں پڑتا ہے، کیڑے نکالتا ہے اس کے عیب تلاش کرتا ہے، تجسس کرتا ہے، ٹوہ میں پڑتا ہے. قرآن منع کرتا ہے نہیں، تجسس نہ کرو. آج جب تجسس بھی ہو گیا، بدگمانی بھی ہو گئی، اس کے بعد دوسرا درجہ ترقی کر کے تجسس بھی کر لیا. اب تجسس جب ہو گیا، چند کچھ برائیاں اس کی پتہ چل گئی، وہ ہیں یا نہیں، اب کیا کرتا ہے؟ غیبت. قرآن کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، غیبت نہ کیا کرو. غیبت کرنا اپنے حقیقی مردہ بھائی کے جسم سے گوشت کاٹ کر کھانے کے مترادف ہے. کوئی حقیقی بھائی ہو، مرا ہوا ہو، چھری ہاتھ میں دی جائے، اس کا جسم کاٹو اور گوشت کھاؤ، کون کھائے گا؟ نہیں کوئی کھانا چاہتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیبت کی قباحت اور شناعت اس طرح سے بیان فرمائی. دو آدمیوں کے پاس سے گزر ہوا، غیبت کر رہے تھے تیسرے کی. آپ علیہ السلام اس وقت تو خاموش رہے، آگے چل کے ایک مرا ہوا گدھا آپ نے دیکھا. آپ نے ان دونوں کو بلایا اور کہا چھری لو اور گدھے سے گوشت کاٹو کھاؤ. کہا اللہ کے رسول یہ تو حرام ہے، مردار حرام کر مرا ہوا گدھا. تو آپ نے فرمایا تھوڑی دیر پہلے جو تم نے کام کیا وہ کیا تھا؟ کوئی حلال تھا. گدھے کو حرام سمجھتے ہیں، خنزیر کو حرام سمجھتے ہیں، کتے کو حرام سمجھتے ہیں، غیبت کو حرام نہیں سمجھتے. غیبت کو حرام نہیں سمجھتے. دبا کی غیبت ہوتی ہے، خوب غیبت کرتے ہیں، لذت لے لے کے غیبت کرتے، اور بطور دلیل کے یوں کہہ دیتے ہیں یہ بات تو میں اس کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں، یہ بات تو میں اس کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں. ارے میرے عزیز، منہ پر کہنے کی طاقت رکھنے کی وجہ سے غیبت حلال نہیں ہو جاتی، وہ حرام ہے. جس قرآن نے خنزیر کا گوشت حرام بتایا اسی نے غیبت کو بھی حرام بتایا. تو کیا وجہ ہے خنزیر کے گوشت کو حرام سمجھتا ہے، غیبت کو حرام کیوں نہیں سمجھتا؟ اس سے بچاؤ اپنے آپ کو. اور یہ سب باتیں یہ اسلامی معاشرے کے اصول میں نے خلاصتاً گنوائے ہیں. اب بات جو آیت میں نے پڑھی تھی اب میں اس پر آتا ہوں. یہ ساری باتیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا، ہم نے تمہیں ایک مرد عورت سے پیدا کیا اور ہم نے قبائل میں تمہیں تقسیم کیا، خاندانوں میں تمہیں تقسیم کیا. یہ اس لیے نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کا مذاق اڑاؤ، ایک دوسرے کی غیبت کرو، ایک دوسرے کا طنز کرو، ایک دوسرے پر بھپتیاں کسو. یہ اس لیے نہیں ہے، یہ اس لیے نہیں ہے. یہ تو تعارف ہوتا ہے، یہ تو تعارف ہے کہ یہ فلاں قبیلے سے ہے، یہ فلاں قبیلے سے، یہ تو تعارف. اتنی سی بات حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے، اپنے غلام تھے ساتھ، جیسا کپڑا خود پہنا ہوا ایسے ہی غلام کو پہنایا ہوا، جو خود کھاتے وہ اس کو بھی کھلا رہے، جو خود پہنتے وہ اس کو بھی پہنا رہے، جیسی اپنی سواری ایسے ہی غلام کی سب، کوئی فرق نہیں تھا حضرت ابو ذر میں اور ان کے غلام. کسی نے پوچھا اس طرح سے آپ نے اپنے غلام کے ساتھ اتنی برابری کیوں کر دی؟ تو انہوں نے ایک قصہ سنایا، وہ سننے کا ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ میں نے ایک شخص کو ایک جملہ بول دیا تھا اور میں نے یہ کہہ دیا تھا یبن سودا، کالی کلوٹی کے بیٹے، یہ میں نے کہہ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی، آپ نے مجھے بلایا، کہا یہ کہا، میں کہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیۃ، تو ایک ایسا آدمی ہے کہ تیرے اندر سے جاہلیت کی خصلت ٹپک رہی ہے، جاہلیت کی بو آ رہی. مجھے آپ یہ بتائیے کیا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ پر، اللہ کے رسول پر، آخرت پر جو ایمان تھا، کیا اس میں کوئی کمزوری تصور ہم کر سکتے؟ کیا ابو ذر غفاری کے زہد اور تقوی، جس کو اس امت کا زاہد کہا گیا ہے، کیا ان کے زہد اور تقوی اور بزرگی اور پرہیزگاری میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ صرف ایک بات رسول اللہ نے دیکھی اور آپ نے ڈرایا اور آپ نے فرمایا یہ تو جاہلیت کی بات تم کر رہے ہو.
اتنا تانا دینا کہ کالی کلوٹی کے بیٹے، کسی کی نسل پر، کسی کے نسب پر حملہ کرنا، سخت ڈانٹ آفٹ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 چیزیں یہ جاہلیت کے امور ہیں، 4 چیزیں یہ جاہلیت کے کام ہیں. فرمایا اپنے نسب پر فخر کرنا یہ جاہلیت ہے، سامنے والے کے خاندان میں اس کو تانا دینا یہ جاہلیت ہے، اور میت پر نوحہ کرنا اور رونا چلانا واویلا کرنا، اپنے گریبان کو چاک کرنا، چہرے پر مارنا ماتم کرنا جاہلیت ہے. اور فرمایا ستاروں کے ذریعے سے قسمتیں معلوم کرنا، حال معلوم کرنا، بارشوں کے حال معلوم کرنا، اپنے حالات پتہ کرنا یہ بھی جاہلیت ہے. یہ 4 چیزوں کو آپ نے جاہلیت گنوایا، یہ جاہلیت. اگر یہ کسی مسلمان کے اندر بھی ہے تو وہ جاہلیت والا عمل کر رہا ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ جملہ کس کے لیے نکل گیا تھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، ان کے لیے نکل گیا تھا. اور اس کے نکلنے کے بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان جائیے، وہ نکلے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے سے آتے تھے گھر سے، ان کے راستے پر لیٹ گئے اور اپنے رخساروں کو زمین پر رکھ دیا اور کہا بلال اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک یہاں تو پیر نہیں رکھے گا، اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک تو یہاں پر پیر نہیں رکھے گا. میں نے تجھے تانا دیا ہے، ماں کا تانا دیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے اندر جاہلیت کی بات ہے. قربان جاؤں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دل دکھا ہوگا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی، لیکن آپس میں رحماء بینہم، قرآن کہتا ہے آپس میں بے پناہ محبت کرنے والے لوگ تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ گئے اور دوزانوں ہو کے زمین پر جا کے ان کے رخساروں کو چوما. میں ان رخساروں پر بلا قدم رکھوں گا؟ میں یہاں قدم کیسے رکھ سکتا ہوں؟ یہ تھے مقدس لوگ، یہ تھے بلند و بالا لوگ. یہ دنیا کی یہ چیزیں نہیں دیکھتے تھے کہ میرے یہاں لیٹنے سے لوگ کیا کہیں گے کہ ایک غلام سے پیر رکھوا رہا ہے. اور یہ بھی نہیں تھا بلال کے ہاں مزہ آیا نا، اب مزہ آیا نا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، ہم کہاں کھڑے ہیں آج؟ ذرا ذرا سی بات پر گھر میں بیوی کو طنز، تو فلاں کی بیٹی ہے، غریب کی بیٹی ہے. اللہ اکبر. تمہارے پاس تھا کیا؟ یہ کوئی کم بات ہے؟ یہ کوئی کم بات ہے؟ کسی کے دل کو چھلنی کرنا، کسی کے دل کو زخمی کرنا، کسی کے دل کو توڑنا. جس دل میں رب ہے بھائی، جس دل میں اللہ ہے، جس دل میں اللہ ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے، اس دل کو یوں توڑنا ایک جملے سے. آپ جانتے ہو طنز کتنا برا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے موقع پر جب تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ لوگ آئے. ایک نے آ کر کہا اللہ پاک کو آپ سے زیادہ اچھا کوئی آدمی نہیں ملا جس کو اللہ رسول بنا کر بھیجا. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. کیا مکہ اور طائف میں آپ سے بڑا کوئی نہیں ملا اللہ کو؟ آپ ہی کو رسول بنا کے بھیجا. مال نہیں ہے، خاندان، آپ غریب آدمی ہیں، آپ کے پاس مال نہیں ہے، آپ کیسے رسول ہو گئے؟ طنز کیا. دوسرے نے کہا جاؤ جاؤ آپ کی بات ہی نہیں سنتا ہوں. اگر آپ رسول ہوئے اللہ کے، آپ کی بات ٹھکرانا خطرے سے خالی نہیں ہے، اور اگر آپ رسول نہیں ہیں آپ جھوٹے ہیں، جھوٹے کی بات نہیں سنتا ہوں. اللہ اکبر. ٹھیک 15 سال کے بعد، ٹھیک 15 سال کے بعد یہ لوگ رسول اللہ کی خدمت میں آئے. مکہ فتح ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اسلام قبول کرنے کے لیے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کا اسلام قبول نہیں ہے، ان کا اسلام قبول نہیں ہے. کیوں؟ جنہوں نے راستے میں پتھر بچھائے، کانٹے بچھائے، پتھر مارے مکہ میں، ان کے لیے معافی کا اعلان ہے. جنہوں نے طنز کیے تھے، جنہوں نے دل زخمی کیے تھے، ان کے لیے معافی کا اعلان نہیں کیا تھا. ان کے لیے معافی کا اعلان نہیں ہے، ان کا اسلام قبول نہیں ہے. انہوں نے میرا دل دکھایا ہے. تو وہ جسموں کے زخم تو سب بھول گئے تھے، وہ جسموں کے زخم سب غائب ہو گئے، لیکن جنہوں نے دل زخمی کیے تھے آج طویل زمانہ گزرنے کے بعد وہ زخم یاد آئے. قربان جاؤں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا پر. انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ عفو کرنے والے ہیں،
آپ درگزر فرمانے والے ہیں، آپ معاف کر دیجیے۔ اگر آپ نے معاف نہ کیا تو یہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ گھر والیاں اس طرح سے نیک مشورے دیا کرتی ہیں۔ یہ اچھا مشورہ دیا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے بلا لو۔ آپ نے پھر ان کا اسلام قبول کر لیا اور وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو بھائی اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ صدقے، یہ خیرات، یہ سارے اعمال منہ پر مار دیے جائیں گے اور سب کے سب اعمال ادھر منتقل ہو جائیں گے جن کے دل توڑے، جن کو زخمی کیا ہے، جن کے دلوں کو زخمی کیا ہے۔ تو ان چیزوں کو جاہلیت کے امور کہا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو جاہلیت کی چیزیں۔ تو آئیے ہم عزم کرتے ہیں کہ اس قسم کے معاملات سے، اس قسم کی برائیوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اسلامی معاشرے کے جو اصول قرآن دیتا ہے، سورۃ الحجرات، نمبر 1 اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی بالادستی، نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، نمبر 3 کوئی خبر تمہارے پاس آئے تو بلا تحقیق اس پر عمل نہ کرو، نمبر 4 اگر مسلمانوں کے 2 گروہ باہمی لڑ جائیں تو اصلاح کرا لو، نمبر 5 یہاں تک کہ 2 آدمی بھی لڑ جائیں، 2 فرد بھی لڑ جائیں تو صلح کرانا تمہاری ذمہ داری ہے، نمبر 6 عدل و انصاف سے کام لیا کرو، نمبر 7 سخریہ نہ کرو، مذاق نہ اڑایا کرو، نمبر 8 کسی کو طنز نہ کیا کرو، تانا نہ دیا کرو، طنز اور تانا برا عمل ہے، نمبر 9 برے نام سے مت یاد کیا کرو، اچھا نام اچھے نام سے پکارا کرو، اور نمبر 10 کسی کے متعلق بدگمانی مت کیا کرو، نمبر 11 تجسس مت کیا کرو، ٹوہ میں مت پڑا کرو، اور نمبر 12 غیبت مت کیا کرو۔ یہ تمام کے تمام جرائم کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ آگے جو وجہ سمجھائی، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ خاندان کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر، حسب نسب کی بنیاد پر، مرتبے کی بنیاد پر، عہدے کی بنیاد پر اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھ کر یہ دوسرے کی توہین اور تذلیل کرتا ہے اور معاشرے کے اندر تباہی مچاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ان برائیوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔